اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی والحقنی من الصالحین۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج 8 اگست 2020 ہے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع غزل نمبر 2۔ یہ غزل نمبر 2 حکیم منظور صاحب کی ہے، مرحوم حکیم منظور صاحب کی غزل نمبر 2 کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حکیم منظور کے بارے میں آپ کو سرسری طور تھوڑی سی جانکاری دینا چاہوں گا۔ حکیم منظور کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ وہ ایک ذہین اور قابل افسر تھے۔ کسٹوڈین جنرل بنے، ڈپٹی کمشنر رہے، ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز رہے۔ سرکاری ملازمت سے فراغت حاصل کرنے کے بعد پوری طرح ادب کی خدمت میں جٹ گئے۔ حکیم منظور کا اصل نام ہے محمد منظور۔ حکیم اسم نسبتی ہے اور کلمی نام حکیم منظور۔ حکیم منظور نے اپنے جلد و پیش سے جو کچھ اخذ کیا اسے خوبصورت پیرائے میں پیش کر دیا۔ وہ بات عام روش سے ہٹ کر کرتے تھے اور ہر لفظ کو معنویت عطا کرتے تھے۔ منظور لفظوں اور پیکروں کو بڑے لطیف ایمائی انداز سے برتتے تھے اور خیال انگیز تصوریں پیش کرتے تھے۔ ان کی فکر کا سرچشمہ ان کی دھرتی کی اعلیٰ تمدنی، تہذیبی اور علمی روایات ہیں۔ یہ جو ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں یہ ان کی دوسری غزل ہے۔ پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے، پھر اس کے معنی اور مطلب سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوکھے ہوئے پیڑوں پر ہواؤں نے لکھا ہے، سوکھے ہوئے پیڑوں پر ہواؤں نے لکھا ہے، اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو نہ وفا ہے، اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو نہ وفا ہے، جل تھل ابھی کو سار ہوں پامال شجر زار، جل تھل ابھی کو سار ہوں پامال شجر زار، بادل کا یہ کرتب ہے وہ سورج کی ادا ہے، یہ بات الگ اس کا نہ وہ رنگ نہ وہ روپ، یہ بات الگ اس کا نہ وہ رنگ نہ وہ روپ، معنی کے تعلق سے وفا اب بھی وفا ہے، معنی کے تعلق سے وفا اب بھی وفا ہے، خوشبو اگر خوشبو ہے تو آوارہ صحرا، خوشبو اگر خوشبو ہے تو آوارہ صحرا، نغمہ اگر نغمہ ہے تو پابند صدا ہے، نغمہ ہے اگر نغمہ تو پابند صدا ہے، آسودہ نہیں آپ ہی خود میں کوئی اظہار، آسودہ نہیں آپ ہی میں خود کوئی اظہار، آسودہ نہیں آپ ہی خود میں کوئی اظہار، خاموش ہر ایک لفظ ہے مگر حشر بپا ہے، سوکھے ہوئے پیڑوں پر ہواؤں نے لکھا ہے، اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو نہ وفا ہے۔ اس غزل میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں، آدھے کل کی غزل کے ہیں جو غزل نمبر 1 ہیں، مثلا ندا، آواز، صدا، عافیت، سلامتی، امن، کاف ایک پہاڑ جو ایشیائے کوچک کے شمال میں واقع ہے، خون تشنا خون کی پیاسی، کھنکی ٹھنڈک سردی، شجرزار وہ مقام جہاں درخت ہی درخت ہوں، آسودہ مطمئن خوشحال، حشر قیامت روز حساب، جل تھل بارش کی کثرت ظاہر کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ اب آئیے پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اشارتی اور علامتی غزل ہے۔ شاعر نے بنیادی طور وفا کی بات کی ہے اور پیڑوں اور ہواؤں کا سہارا لیا ہے، ان الفاظ کو استعمال میں لایا ہے۔ سوکھے ہوئے پیڑوں پر ہواؤں نے لکھا ہے۔ شاعر نے کہا کہ جو ہماری حالت ہے وہ ہے پیڑ سوکھے ہوئے ہیں، یعنی ہم مرجھائے ہوئے ہیں، ان پر جو ہوائیں چلتی انہوں نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو نہ وفا، یعنی شہر کے بارے میں، اس مٹی کے بارے میں یہ کہا کہ اس میں نہ خوشبو ہے نہ وفا، یعنی نہ یہاں پر امن ہے نہ یہاں پر خوشبو ہے، نہ امن نہ وفا ہے، یہاں پر سب کچھ یہ چیزیں جو
ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. یعنی سوکھے ہوئے جو پیڑ جو درخت سوکھے ہوئے ہیں ان پر ہواؤں نے چلتے ہوئے ہواؤں نے لکھا ہے کہ یہ جو شہر ہے اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو ہے نہ وفا ہے. جل تھل ابھی کوسار ہوں پامال شجردار. بادل کا یہ کرتب ہے وہ سورج کی ادا ہے. یعنی جل تھل جو ہے کوساروں پہ بارش ہی بارش ہے, پانی ہی پانی ہے. اور جو شجرزار ہیں جو مقامات جہاں پر درخت ہی درخت ہیں وہ پامال ہو چکے ہیں, وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. کوساروں پر جو حالت ہے وہ بادل کا کرتب ہے, اور شجروں درختوں کے کا جو مسئلہ ہے جو حالت ہے وہ سورج کی ادا ہے. یعنی یہاں پر جو ہے اس کو ہم کہیں گے گلوبل وارمنگ کا ایک طرح کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے. یا تو زیادہ یا بارش ہی بارش ہوتی ہے تو کوسار برباد ہو جاتے ہیں, یا دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے تو جو درخت پیڑ پودے ہیں وہ مرجھائے جاتے ہیں. یہ بات الگ, اس کا نہ وہ رنگ نہ وہ روپ. یعنی شاعر کہتے ہیں کہ جو وفا ہے, معنی کے طرز وفا اب بھی وفا ہے. یعنی وفا جو ہے اس کا یہ بات الگ, اس کا رنگ اور روپ وہ نہیں رہا ہے. یعنی وفا جیسی نہیں رہی ہے. اب وفا کے معنی بھی بدل گئے ہیں, اب وفاداری کے معنی بدل گئے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ الگ بات ہے کہ اس کا وہ رنگ اور روپ نہیں رہا ہے, حالانکہ معنی کے تعلق میں جو معنی کے اعتبار سے وفا ابھی وفا ہے, لیکن حقیقت میں اب وفا اس کو نہیں کہتے ہیں. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جذبہ انسانیت ہے اس قدر سہما ہوا, دوستوں کی مہربانی سے بھی ڈر جاتے ہیں لوگ. یعنی اب جو مہربانی ہے اس سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی ایسی سازش تو نہیں ہے کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو. اس طرح جو وفادار کا جو کوئی شخص وفاداری کا اظہار کرتا ہے اس سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں. تو اس لیے شاعر نے کہا کہ رنگ اور روپ اس کا نہیں رہا ہے, اس کی وہ کیفیت نہیں رہی, بلکہ اگر جو معنی کے اعتبار سے وفا اب بھی وفا ہے. خوشبو اگر خوشبو ہے تو وہ آوارہ صحرا. یہ جو خوشبو ہے, یہ جو خوشبو اگر خوشبو ہے لیکن یہ صحرا میں آوارہ ہو جاتی ہے, پھیل جاتی ہے. اور جو نغمہ ہے, نغمہ اب بھی نغمہ ہے لیکن اب بھی وہ پابند صدا ہے, یعنی اس کو آواز ہونی چاہیے. خوشبو آوارہ گھومتی ہے, ہر جگہ پہنچتی ہے, اور جو نغمہ ہے تب جا کر سب کے کانوں تک پہنچ جائے گی جب تک اس کو آواز دی جائے گی, اس کو صدا دی جائے گی, اس کو گایا نہ جائے گا. آسودہ نہیں آپ ہی خود میں کوئی اظہار, یعنی کوئی اظہار آپ میں آسودہ مطمئن اور خوشحال مطمئن نہیں ہے. یعنی کوئی اپنے اندر مطمئن نہیں ہے, اس کا اظہار ہے. خاموش ہر ایک لب ہے مگر حشر برپا ہے. یعنی ہر ایک آدمی خاموش ہے لیکن اندر سے حشر برپا ہے, قیامت برپا ہو گئی ہے. یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ آج کی جو حالت ہے لوگ مطمئن نہیں ہیں لیکن کوئی اظہار نہیں کر پاتا ہے, ہر ایک بے چین ہے, بے قراری ہے. اور جو خاموشی ہے, خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں اطمینان ہے, امن ہے. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اندر سے کچھ ایسا پک رہا ہے, اندر سے کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ سب پریشان ہیں. معاشر کا جیسا سما ہے لیکن بہرحال لوگوں نے خاموشی اختیار کر کے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ امن میں ہیں, اطمینان میں ہیں, سکون میں ہیں. تو میرے عزیز طلبہ و طالبات, یہ تھی آج کی غزل حکیم منظور صاحب کی. بہت ہی میٹھی اور بہت ہی اچھی غزل ہے, اس کے الفاظ بھی اچھے ہیں, روانی بھی ہے. تو اس نے آپ کو اس غزل کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور سمجھا بھی ہوگا. تو میں نے اپنی حد تک اس آن لائن کلاس میں آف لائن کلاس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, کیونکہ یہاں پر وقت کی تنگدامی ملحوظ نظر رکھنی پڑتی ہے. تو اس لیے آج کا کلاس ہم یہاں سے اختتام کرتے ہیں. فی امان اللہ.